پہلے تو یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ میں کیوں زیارت کے لیے لایا ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تلوار گفٹ دی ہے, نوک اس کی دھاریاں نہیں ہیں, کہیں جو ہے نا وہ ایجنسی کے لوگ لائسنس مانگنے نہ آ جائے نا کہ اس کا لائسنس دکھاؤ. جی ہاں نا, اس تلوار کو لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے آپ. نہیں, ڈنڈے کا لائسنس نہیں ہوتا. ٹھیک, تو یہ جو ہے نا یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میڈیا کے اثرات دیکھو. لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا, پہلے لوگ خوشبو ہدیہ کرتے تھے, صحیح ہے نا, اب کیا دیا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے. لیکن مجھے یہ تلوار پسند بہت آئی ہے, بڑی زبردست خوبصورت, اور اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے گفٹ دیا. تو بتانا مقصد ہے میڈیا کا اثر. میڈیا میں, ڈراموں میں, فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا, اور ہو رہا ہے. میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر, جہاد کا ایک جذبہ, ملک کے لیے, قوم کے لیے قربانی کا جذبہ. تو میں اس لیے یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا, میں پھر بتا دوں, میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیے بغیر آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں انڈین موویز, الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو, ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہو تو سگریٹ پہ لے آؤ نا اس کو. اگر وہ سگریٹ پی کے ہیروئن چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا, لیکن آپ اس کو ہیروئن چھڑوا کے بالکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو, اور بالکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا, یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ امت صحیح نہج پہ چلے, تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا. اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈرامہ بناؤں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا, اتنا انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ, اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی, مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا. ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے, اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے, یہ پہلے بتا دوں میں. ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں. ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے, ذرا دنیا میں چلو پھرو دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام, کبیرہ گناہ, اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے, ڈراموں سے کہاں, ڈراموں سے بے دینی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی, ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے. یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے, اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. نہیں یار یہ سمجھ میں. تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا, اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا, خیر پھیلے گی. بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی, شر پھیلے گا. یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نہ 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 نہ, میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر. میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا, بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا,
پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا, پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو, جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا, یہ جدید ذریعے کو استعمال کرنا, آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ, پرانا طریقے سے, کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا, جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد, اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ, پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ, ٹھیک ہے نا. پھر سیڑھیاں لگاؤ, پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ, پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو, جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی. تو اب مجھے بتاؤ, جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا, مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا, دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشین استعمال کر.